فطرے کے حوالے سے 5 اہم پوائنٹس کا جاننا ضروری ہے۔ فطرہ کس شخص پر دینا واجب ہے، کس کو دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ اگر ان 5 سوالات کے جوابات سمجھ میں آ جائیں تو فطرے کے مسائل ایک حد تک واضح ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو سال بھر کے بنیادی اخراجات پورے کر سکتا ہو، اس پر خود اس کا، اس کے اہل و عیال کا اور جتنے بھی اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا فطرہ ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص جو آپ کے گھر میں کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہو، مثال کے طور پر کوئی آپ کا عزیز آپ کے گھر میں رہتا ہو، یا مثلا ڈرائیور ہے یا گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے جو آپ کے گھر ہی کی کسی پورشن میں رہتا ہے اور کھانا آپ کے گھر کھاتا ہے، تو اس کا فطرہ دینا بھی آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ فطرہ مستحق کو دینا ہے۔ مستحق وہ ہوتا ہے جو اپنے سال بھر کے بنیادی اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو، اور فطرہ اس مومن مستحق کو دیا جائے گا جو شیعہ اثنا عشری ہو۔ یہ فکر بھی معاشرے میں ہے کہ بھائی میں دیتے وقت کسی کا مذہب تھوڑی پوچھوں گا، بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، مگر یہ کام آپ اس مال سے کریں جو آپ کی ملکیت ہے۔ پورے سال آپ انسانیت کی خدمت کریں، بہت اجر و ثواب ہے، مگر زکوٰۃ فطرے کا جو مال ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ مال اللہ ہے، یہ اس مستحق مومن کی ملکیت ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ فطرے کا مال شریعت کے بنائے ہوئے کرائیٹیریا سے ہٹ کر خرچ کیا تو گویا ایک مومن مستحق کا حق آپ نے مارا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بہت ضروری ہے یہ مسئلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کس وقت فطرہ دینا ہے۔ فطرہ روز عید، نماز عید سے پہلے مستحق تک پہنچانا ہے۔ پرائیورٹی تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے شہر ہی میں کسی مستحق کو دیں، لیکن اگر اپنے شہر میں کوئی مستحق نہ اگر دستیاب ہو تو جو دوسرے ملک یا دوسرے شہر جو ہے وہ فطرہ لوگ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا دیں اور اس کو پہلے سے پیسے بھیج دیے جائیں، یا بعد میں بھی بھیجے جا سکتے ہیں، اور اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی میری طرف سے تم جو ہے وہ فطرہ عید کے دن نماز عید سے پہلے مستحق تک پہنچا دو، تو ایسی صورت میں آپ کا فطرہ ادا ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد مستحق ہی کو قرض یا امانت کی نیت سے آپ بھیج دیں، اور اس کو مستحق کو بتانا اس میں ضروری نہیں ہے، اور پھر روز عید نماز سے پہلے نیت کر لیں کہ جو میں نے مال، جو پیسے میں نے فلاں مستحق کو جو رقم میں نے بھیجی تھی وہ کمپنسیٹ ہو گئی جو ہے وہ میرے فطرے میں۔ تو اس طرح سے خود بخود وہ نیت روز عید آپ کی امپلیمنٹ ہو جائے گی، اور اس طرح سے آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ فطرہ کیا دینا ہے۔ فطرہ معاشرے کی عمومی غذا یعنی پرائمری ڈائٹ پر دیا جاتا ہے، جیسے گندم ہے، آٹا ہے یا چاول ہے۔ اب کتنا دینا ہے یہ ایک سوال ہے۔ ایک فطرے کی مقدار 3 کلو جنس ہے، مثلا 3 کلو گندم، 3 کلو چاول، یا اس کی قیمت کے برابر رقم بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں 5 افراد ہیں تو گویا وہ 15 کلو جنس یا اس کے برابر رقم فطرے میں ادا کرے گا۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب جو دولت مند افراد ہیں وہ 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول دے کر ان کی جان جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، یا اس کے برابر متبادل رقم دے دیتے ہیں وہ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ فطرہ واجب جو ہے وہ چیریٹی کا ایک منیمم کرائیٹیریا اللہ نے رکھا ہے، تاکہ کم سے کم آمدنی والا بھی اس شرعی واجب کے ادا کرنے میں، اس کے ثواب میں شامل ہو جائے، اور اس کا یہ شرعی واجب ادا ہو جائے، اور اس سے اس کی عزت نفس میں بھی اضافہ ہوگا کہ سال میں کم سے کم ایک دفعہ اس نے کسی مومن مستحق کی مدد کی ہے۔ دیکھیے شریعت نے فطرے کا جو کرائیٹیریا بنایا ہے اس پر اعتراض کرنے کی بجائے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو فطرے کا کرائیٹیریا ہے اس کو اسی کے حساب سے ادا کر دیا جائے۔ اس کی شکل کو آپ نہیں بدل سکتے جو شکل اس کی شریعت نے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت افراد ہیں، جو دولت مند افراد ہیں، وہ پورے سال انسانیت کی خدمت کریں، وہ پورے سال اگر ان کی استطاعت ہے تو وہ مساکین کی اور غریبوں کی مدد کریں، بہت ان کے لیے اس میں اجر و ثواب ہے۔
لیکن یہ جو فطرہ ہے اس کی جو شکل شریعت نے بنائی ہے، اس کو اسی شکل میں آپ کو ادا کرنا ہے، جب ہی آپ کا واجب ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، آپ مدد کرنے کی نیت سے مستحقین کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ جو صاحب حیثیت افراد ہیں، ان کے اگر نیئرسٹ ریلیٹیوز کے اندر کوئی مستحقین ہیں تو ضرور ان کی مدد کریں۔ اس سے صلہ رحمی کا بھی واجب ادا ہوگا، اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا، اور ایک مستحق کی مدد کرنے کا بھی اجر و ثواب مل جائے۔